آیت نمبر 34۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ واوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، الا باللتی، مگر وہ جو آسان طریقے پر ہو، حتیٰ یبلغ اشدہ، تاکہ وہ پہنچ جائے اپنی جوانی اور بلوغت کو، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور پورا کرو عہد، ان العہد کان مسئولا، بے شک عہد کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ یتیم اسے کہتے ہیں جس کا باپ مر جائے اور ابھی بالغ نہ ہوا ہو، بالغ ہونے کے بعد یتیم نہیں کہلاتا، بالغ ہونے سے پہلے پہلے وہ یتیم کہلاتا ہے۔ یتیم کا مسئلہ کہ اگر وہ صاحب نصاب بھی ہو تو اس کے ذمہ زکوٰۃ دینا نہیں ہوتی، لے نہیں سکتا لیکن دینا بھی اس کی ذمہ داری میں نہیں ہوتا۔ یتیم کا مال کھانا بہت ہی برا ہے۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، کہ یتیم کا مال کھانا اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے بھرنا ہے۔ کسی حوالے سے بھی یتیم کا مال نہ کھایا جائے۔ آدمی مر جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، وراثت ابھی تقسیم نہیں ہوتی، اس میں یتیم بھی ہوتے، بیوہ بھی ہوتی ہے، کسی سے کوئی اجازت نہیں لی جاتی کہ اتنا صدقہ خیرات کر دیا جائے، اور اگر یتیم بچہ کہہ بھی دے کہ اتنا خیرات کر دو، اتنا فلاں کو دے دو، تب بھی اس کا کہنا معتبر نہیں ہوتا، اور بہت بڑا نقصان کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے تو فرمایا، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ شفقتاً رکھ دیا تو جتنا بال ہاتھ کے نیچے آ جائیں گے اتنا نیکی ملیں گی۔ اور آج کل ہمارا حال یہ ہے کہ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ کے جتنا بال سر پر ہیں وہ کھیڑی لو، یہ ظلم اور زیادتی کی حالت۔ یتیموں کے ساتھ رواداری نہیں، ظلم اور زیادتی ہے۔ حالانکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو یتیم کی کفالت کرے، یتیم کے ساتھ ہمدردی کرے، وہ کل قیامت کے دن ایسے میرے ساتھ ہوگا، اپنے 2 انگلیاں کٹھی کر کے دکھائے۔ اور ایسا اب ہو نہیں رہا، یتیموں کے ساتھ تو زیادتی ہے۔ حضور علیہ السلام کے زمانہ پاک میں صحابہ شہید ہوئے تو ان کے بچوں کی کفالت دوسرے صحابہ نے کی۔ ایک موقع پہ آپ علیہ السلام نے یوں بھی فرمایا کہ تمہارے گھروں میں سے بہترین گھر وہ ہے
جو کسی یتیم کی سرپرستی کر رہا ہے، کسی یتیم کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے۔ آج کل ایسا نہیں ہو رہا۔ آج کل تو یہی ہے کہ مشورے دیے جاتے ہیں کہ جتنا زیادہ سے زیادہ یتیم کا مال خرچ کیا جائے، کوئی نہیں، خیراتیں، صدقات، یہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے ان کی۔ جو ورثاء میں سے بالغ ہیں وہ اپنے حصے سے کریں، جتنا کر سکتے ہیں کریں۔ قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، قرض خوار ہو رہا ہوتا ہے۔ واقعات ہیں کہ میت کو اٹھا کے لے جانے لگے تو قرض خواہوں نے چارپائی کو پکڑ لیا کہ نہیں جانے دیں گے جب تک ہمارا قرضہ نہ اترے۔ ایسے واقعات بھی احادیث میں موجود ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس پر قرضہ ہے، جی اس میت پہ قرضہ ہے۔ کوئی مال بھی ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں ہے۔ فرمایا تم جنازہ پڑھ لو، میں نہیں پڑھتا۔ قرضہ لے رکھا تھا، پیچھے ورثاء دینے کے لیے تیار نہیں۔ کھانے کے لیے تو ہم سب تیار ہوتے ہیں، اس پر اگر کوئی قرضہ ہے تو اس کے دینے کے لیے کتنا لوگ تیار ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتا۔ یتیموں کے مال میں احتیاط کتنا؟ ایک بزرگ کا واقعہ پڑا ہے کہ وہ ایک بزرگ کی تیمارداری کے لیے جا کے بیٹھے تھے، اسی حالت میں اس کی روح نکل گئی۔ چراغ جل رہا تھا، فوراً انہوں نے بجھا دیا۔ فرمایا جب یہ زندہ تھا مالک تھا، جب اس کی روح نکل گئی اب تو یہ یتیموں اور ورثاء کا ہے، میں کیسے جلا سکتا ہوں؟ لیکن کوئی احتیاط نہیں ہوتی، اور ہے بھی یہی کہ جس کے ہاتھ جو چڑھ گیا چڑھ گیا، بس بہت ہی برا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، مگر جو کفالت میں آ گیا، اِلَّا بِالَّتِي ہِیَ احسن، مگر جو وہ آسن طریقے پر ہو کہ اس کی کفالت میں ہے، اس کے مال کی حفاظت کرنا چاہتا ہے تو تجارت میں لگائے، ایسے انداز سے لگائے کہ اس کو نفع ہو، نقصان نہ ہونے کے امکانات ہوں، باقی اللہ کی تقدیر، یہ کوشش ہو۔ یہ کوشش نہ ہو کہ اس کا مال ختم ہی ہو جائے، حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سمجھدار ہوشیار ہے تو ٹھیک ہے 14-15 سال، نہیں تو 25 سال تک پھر اس کے حوالے کیا جائے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور پورا کرو عہد۔ پہلے آدمی سوچے پھر عہد اور وعدہ کرے کہ میں اس کو نبھا سکوں گا۔ الکریم اذا وعد وفا، اچھے لوگ وہی ہوتے ہیں جو وعدہ وفا کرتے ہیں۔ جو منافق کی نشانیاں بتائی گئیں ان میں سے ہے وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، کہ معاہدہ کرے گا اور توڑ دے گا۔ یہ صفت نہیں ہونی چاہیے۔ جس سے عہد معاہدہ کیا اس کو از حد نبھانے کی کوشش کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اگر کسی سے قرضہ لیا اور نیت ہے دینے کی تو اللہ تعالیٰ اسباب بناتے چلے جاتے ہیں، اور اگر نیت میں فساد ہے تو اللہ تعالیٰ بنے اسباب بھی توڑ دیتے ہیں۔ نیت پر ہے،
مدد بھی پھر یوں ہوتی ہے، حدیث پاک میں ہے ایک آدمی نے قرضہ لیا اور وہ تاریخ آ گئی، اس نے درہم دنانیر لیے، گیا کہ میں واپس کراؤں، راستے میں دریا پڑتا تھا، انتظار کرتا رہا، کشتی نہیں آئی، نہیں ملی۔ جب شام ہونے لگی تو سوچا کہ اب میں کیسے جاؤں۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایک لکڑی لی، اس کو کھریدا، اس کے اندر رکھ دیے اور چمڑے پر ایک چٹ بھی لے کے رکھ دیا کہ یا اللہ تو ہی پہنچا دے، اب میں تو نہ پہنچ سکا، یہ دریا میں ڈال دی۔ آگے والا بھی آیا تھا لینے کے لیے نا، وہ آئے گا، بیچارے کو مشقت ہوگی، وہاں سے پھر واپسی ہو جائے گی اس کی۔ انتظار کرتا رہا، جب دیکھا کہ اب تو شام ہو گئی، نہیں آ سکا، تو خیال آیا کہ یہ لکڑی آ رہی ہے، چلو لیتا جاؤں، کام آ جائے گی۔ وہ لکڑی لی، گھر جا کے جب اس کو چیرا تو اس سے پیسے وہی نکلے۔ اگلے دن اس نے لیے، پھر وہ آ گیا کہ بھائی کل تو ایسا ہوا تھا، میں آیا تھا وقت پر، لیکن آگے کشتی نہیں ملی، میں نہیں آ سکا، یہ آپ کے پیسے۔ ہمارے جیسا ہوتا تو کہتے بہت اچھا، ٹھیک ہے جی، لیکن وہ ایماندار آدمی تھا، انہوں نے کہا بھائی آپ کے پیسے کل پہنچ گئے تھے، مجھے وصول ہو گئے تھے۔ پھر اس نے بھی کہانی سنائی، اس نے بھی ساری کہانی سنائی۔ اگر عزائم ٹھیک ہوں تو اللہ تعالیٰ کی مدد یوں آتی ہے، تو آدمی وعدہ کرے تو وعدہ نبھائے، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، پورا کرو اپنے عہد کو، ان العہد، بے شک عہد کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو دین سمجھنے کی توفیق دے اور عمل کی توفیق بخشے۔